ایک اعلیٰ خاتون پولیس افسر کے بیٹے اور پولیس میں جو ہے تکرار ہوتی ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، مقدمہ درج کیا جاتا ہے، جو اس میں سیکشن لگائی گئی ہیں، مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیا وہ ٹھیک کیا گیا ہے؟ میلیفائڈ ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے، میلیشیس اقدامات ہیں اہلکاروں کے، کیسز جو ہے ہمارا یہ ماننا ہے کورٹ میں لڑے جاتے ہیں۔ ایک نیا نارم بن گیا، ایک چیز کو نارملائز کر دیا گیا ہے کہ پولیس اپنے آپ کو وکٹم دکھانے کے لیے رات کو ناکے لگاتی ہے، پولیس موبائلز کھڑی نہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی بھی افسر آپ کو ہراساں کرتا ہے، جب آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو کیمرہ کھول دی جاتی ہے۔ جی ایک اہلکار جو کہ کھڑا ہے رات کو بنا پولیس موبائل کے ناکے پہ، اس کی شناخت کیسے ہوگی کہ وہ پولیس اہلکار ہے؟ اب اگر وہ خود گٹکا کھا رہا ہے جو منشیات روکنے کے لیے رات کو کھڑا ہوا ہے تو وہ اہلکار تو ہے ہی نہیں۔ محمد خبیب کی ویڈیو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے آپ کہ تمیز سے ہٹ کر، وہ کہہ رہا ہے ارے جاتے جو بتا رہے کہ بھائی میری والدہ بھی ایسی، تیری والدہ کی ایسی کی تیسی۔ اگر وہ اہلکار خود امپرسنیشن کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایس ایچ او ہوں، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں خود ایس ایس پی کا بیٹا ہوں، پہلے تو اپنے اعلیٰ افسر بننے کی ایک ڈھونگ رچاتا ہے کہ میں ایس ایچ او ہوں، والد کے ہمراہ چل کے آیا ہے بچہ، تھانے اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ میں قانون کے مانند ہوں، جو میری سزا بنتی ہے آپ مجھے دے دو اگر میں غلط ہوں۔ یہ کون رائٹ دیتا ہے کہ تھانے میں 4-5 لوگ مین ہینڈل کر کے اس کو گھسیٹیں؟ اس بچہ غلط ہوگا اسے کورٹ سزا دے گی، فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میڈیا ٹرائل کر سکتا ہے، نہ کوئی ایس ایچ او کر سکتا ہے، نہ کوئی سب انسپیکٹر مسٹر گٹکا جو ہیں تھانے کے اندر سے بچے کو ڈونٹ کر کے کہ چل اب تھوڑا ہنس کے دکھا تجھے چھوڑتے ہیں، وکٹری دے، یوں پوز لگوا کے کس کی عزت کو مجروح کر کے تصویر نکلوا کے کیوں سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی؟ کیا پولیس کا کام یہ ہے جو ہمارے تحفظ کے لیے پبلک سرونٹ ہے وہ ہمارے بچوں کو گھسیٹیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پر کس طرح سے جو ہے وہ ایک اعلیٰ خاتون پولیس افسر کے بیٹے اور پولیس میں جو ہے تکرار ہوتی ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اب باقاعدہ عدالت تک معاملہ گیا ہوا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خبیب کے وکیل، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے گا کہ محمد خبیب کا جو معاملہ ہے، اس کے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی، مقدمہ بھی درج ہوا ہے، جو اس میں سیکشن لگائی گئی ہیں، مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیا وہ ٹھیک کیا گیا ہے؟ سر بالکل ہی میلیفائڈ ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے۔ فرسٹلی آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر کہ یہ ایک میلیشیس اقدامات ہیں اہلکاروں کے، کیونکہ دیکھیں کبھی بھی کیسز جو ہے ہمارا یہ ماننا ہے کورٹ میں لڑے جاتے ہیں۔ اس وقت جو سیکشنز تھے بیلیبل تھے، آج ہم لوگوں نے بیل لے لی ہے، بیل کنفرم ہو گئی ہے، کل شخصی ضمانت ہوئی تھی۔ ویڈیو سرکولیٹ کرنا، دیکھیں آپ صحافی ہیں، آپ اگر میری ویڈیو بناتے ہیں، میرا انٹرویو لیتے ہیں تو فیئر انف آپ کا رائٹ ہے، آپ کے کیمرہ مین کے پاس کارڈ ہے۔ کیسے اہلکار اچانک سے ویڈیو کھول دیتے ہیں؟ ایک نیا نارم بن گیا، ایک چیز کو نارملائز کر دیا گیا ہے کہ پولیس اپنے آپ کو وکٹم دکھانے کے لیے رات کو ناکے لگاتی ہے، پولیس موبائلز کھڑی نہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی بھی افسر آپ کو ہراساں کرتا ہے، جب آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو کیمرہ کھول دی جاتی ہے، جی یہ بدتمیزی ہو رہی ہے، یہ ہاتھا پائی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک چیز نارمل کی جا رہی ہے ایٹ لارج۔ لیکن جہاں تک اس کیس کو ہم دیکھتے ہیں نا، اب جیسے محمد خبیب کی ویڈیو آئی، اعلیٰ افسران کے ہوتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تھانے میں یہ سب ہوا کیا۔ اس کے بعد اب جب ایک ویڈیو بنی ہے اس میں تکرار ہوئی ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں، مان لیا جی تکرار ہے، تکرار کیوں ہوئی، اس کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ بعد میں جو ایک دوسری ویڈیو سرکولیٹ کی گئی ہے کہ ایک اہلکار جو کہ کھڑا ہے رات کو بنا پولیس موبائل کے ناکے پہ، اس کی شناخت کیسے ہوگی کہ وہ پولیس اہلکار ہے؟ اس کے بعد سر وہ وہاں پہ منشیات جس پہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے ہماری پولیس اور سندھ گورنمنٹ کی خاص اس پہ نظر ہے۔ ایک اہلکار جو خود گٹکا کنزیوم کر رہا ہے، اس کو میں کیسے جانوں گا کہ اہلکار ہے؟ اب جب میں یہاں پہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو آپ نے مجھے بتایا اپنا تعارف، آپ کا کارڈ دیکھا میں نے، آپ نے مجھے جب وکیل جاننا تھا تو آپ نے میرا سندھ بار کی دیکھی انرولمنٹ کے ویریفیکیشن ہے نہیں ہے۔ اب اگر وہ خود گٹکا کھا رہا ہے جو منشیات روکنے کے لیے رات کو کھڑا ہوا ہے تو وہ اہلکار تو ہے ہی نہیں، اس کا کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اہلکار ہے؟ پھر وہاں پولیس موبائل کا نہ ہونا، اس کے بعد پرائیویٹ وہیکل میں کہہ رہا ہے اتر کے آئیں، اس کے بعد محمد خبیب کی ویڈیو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے آپ کہ تمیز سے ہٹ کر، وہ کہہ رہا ہے ارے جاتے جو بتا رہے کہ بھائی میری والدہ بھی ایسی، تیری والدہ کی ایسی کی تیسی، اور اس کے بعد جو الفاظات ہیں کسی کی والدہ کے لیے وہ ہم یہاں دہرا نہیں سکتے۔ جب کسی کی بھی آپ کی والدہ ہے، میری والدہ کے لیے اس قسم کی بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ریئیکشن آئے گا۔ اور یہ بھی اس بچے کی ویڈیو دیکھیں، وہ دروازہ بند کر رہا ہے گاڑی کا تو زبردستی وہ دروازہ کھول کے اندر گھسا ہے۔ کبھی بھی گریبان سے پکڑ کے گاڑی میں بیٹھا شخص اندر آپ کو نہیں کھینچتا، باہر والا کھینچتا ہے۔ اس نے اس کا گلا پکڑا، اس کے بعد ویڈیو شروع ہوئی کہ یہ افسر کی وردی نہیں چھوڑ رہا، افسر کی وردی نہیں چھوڑ رہا، جبکہ ویڈیو میں ایویڈنٹ ہے کہ اس نے گلا پکڑا ہے اور یہ دور کر رہا ہے۔ میں آپ کا یہاں گلا پکڑوں گا، آپ مجھے دور تو کرو گے، اتنا سیلف ڈیفینس کا تو رائٹ سر آپ کو بھی ہے۔ اس کے بعد سر ایک جو کہ امی کو بلاؤ، ایس ایس پی کا بیٹا ہے۔ سر دیکھیں تکلیف میں اللہ کے بعد انسان اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اگر اپنی ماں کو تکلیف میں یاد کرنا بھی جرم ہے تو اس کی سزا بتا دی جائے۔ اس کے بعد ایس ایس پی کا بیٹا، ایس ایس پی کا بیٹا اگر وہ اہلکار خود امپرسنیشن کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایس ایچ او ہوں جبکہ وہ ہے نہیں، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں خود ایس ایس پی کا بیٹا ہوں۔ اب ایک اہلکار پہلے تو اپنے اعلیٰ افسر بننے کی ایک ڈھونگ رچاتا ہے کہ میں ایس ایچ او ہوں،
اس پہ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونی چاہیے تھی, امپرسنیشن ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد ہوتا کیا ہے سر, رات کو جب سیٹلمنٹ ہو گئی, معاملہ رفع دفع ہوا کہ بھائی غلطی تھی, اہلکار کی گٹکا کنزیوم کر رہا تھا, بجائے اس کے کہ اس کا میڈیکل کرواتے, صبح ایف آئی آر لانچ کر دی گئی, میڈیا ٹرائل, فوٹو وائرل کر دیے گئے. اس کے بعد سر دوسرا اسٹیپ آپ مجھے خود بتائیں, آپ خود ایک کرائم رپورٹر ہیں, ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے, والد کے ہمراہ چل کے آیا ہے بچہ تھانے, اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ میں قانون کے مانند ہوں, جو میری سزا بنتی ہے آپ مجھے دے دو اگر میں غلط ہوں. کورٹ میں بھی سر کیس ہے, غلط ہوگا تو ثابت ہو جائے گا, ویل ریسپیکٹ دیٹ. مگر یہ کون رائٹ دیتا ہے کہ تھانے میں 4-5 لوگ مین ہینڈل کر کے اس کو گھسیٹیں ایس پی کی موجودگی میں, ایس ایچ او کی موجودگی میں. اس کے بعد جب ان سے سوال کیا جائے تو جی اوپر سے آپ بات کر لیں, دیکھ لیں سر ہائی کمانڈ کون ہے, اسٹیشن ہاؤس آفیسر جب موجود ہے تھانے میں. اس کے بعد جب ہم اسے لاک اپ ہوا, ہم نے ایف آئی آر کی کاپی مانگی کیونکہ بیل ہمارا رائٹ تھا, ہم نے سیکشنز دیکھنے تھے. مین وائل آواز آتی ہے بابا بابا چیخنے کی, ہم باہر جاتے ہیں, بچے کے یہاں سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, وہ ویڈیو آئی ہے, اندر اہلکار موجود ہیں. کیوں تشدد کیا گیا, اور اس تشدد سے پہلے مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو 3-4 لوگ تھے ان کو پہلے مارا گیا اور پھر اس کو کہا گیا چشمہ اتار اب تیری باری ہے. سر کیا یہ کوئی انڈین ایجنٹ آپ نے پکڑا ہے جس کو مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے, کوئی القاعدہ کا بندہ ہے؟ کل آپ خود وہاں موجود تھے سر, آپ کا آنا تھانے میں کیوں بند کیا گیا؟ مجھے ایک بتائیں, آپ کا کون سا کرمنل ریکارڈ ہے یا میرا کون سا کرمنل ریکارڈ ہے کہ تھانے کے دروازے آپ کے میرے لیے بند کر دیے گئے؟ ایک پبلک آفس ہے سر, کون سی 4 دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا. جو لوگ ایف آئی آر لانچ کروانے آ رہے تھے, آپ سر صحافیوں کو جب دھکے دیے گئے, عام عوام آپ کے سامنے تھی, ان کا کیا حشر تھا؟ پھر جب آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹے, آپ لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا, ہمارے جتنے اور بھی صحافی موجود تھے انہوں نے جب کیمرہ کھولی, ایس ایچ او صاحب آئے اور کھول دیا گیٹ, اس کی ویڈیو. مطلب پل میں قانون بنا, پل میں قانون توڑ دیا. اس سب کا جواب دے کون ہوگا سر؟ جواب یہ ہے. لیکن یہ بتائیں نا کہ جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں سیکشن لگائی گئی کہ نمبر پلیٹ جعلی لگی ہے, لائٹس لگی ہیں پرائیویٹ گاڑی پہ, ہوٹر لگا ہوا ہے, یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, تمام چیزیں کورٹ کے مانند ہیں نا. اگر تو کہیں پہ بچہ غلط ہوگا اسے کورٹ سزا دے گی, صحیح ہوگا نہیں دے گی. آنریبل جج صاحب بیٹھے ہیں فیصلے کے لیے. فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ میڈیا ٹرائل کر سکتا ہے, نہ کوئی ایس ایچ او کر سکتا ہے, نہ کوئی سب انسپیکٹر مسٹر گٹکا جو ہیں, مجھے ان کا نام نہیں پتا تو میں نے ریفر شناخت دی. جیسے اب آپ کو مجھے نہیں پتا, میں آپ کو مائک والا کہہ سکتا ہوں, آپ مجھے کالے کوٹ والا, آپ نے مجھے کہا خبیب کا وکیل. تو وہ جو گٹکا کھا رہے تھے سب انسپیکٹر گٹکا جو تھے, نہ وہ سزا دے سکتے ہیں. سر اگر تو یہ چیزیں بچے کی غلط ہیں تو کی جائے کارروائی, لیکن اسے کیوں گھسیٹا گیا, اسے کیوں مارا گیا, کیوں تھانے کا گیٹ بند کیا گیا؟ تھانے کے اندر جب گاڑی آئی ہے ایک پرائیویٹ نمبر پلیٹ کے ساتھ, اندر تھانے کے نمبر پلیٹس بنا کے کیوں بدلی گئی؟ اور تھانے سے سر سب سے بڑی بات, آپ صحافیوں سے تھریٹ تھا, آپ کو آنے نہیں دیا, عام عوام کو آنے نہیں دیا. تھانے کے اندر سے بچے کو ٹونٹ کر کے کہ چل اب تھوڑا ہنس کے دکھا تجھے چھوڑتے ہیں, وکٹری دے, یوں پوز لگوا کے کس کی عزت کو مجروح کر کے تصویر نکلوا کے کیوں سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی؟ کون سے اکابرین کو خوش کرنا تھا؟ کن آقاؤں کے کہنے پہ گھسیٹا گیا اور یہ ویڈیوز بنی؟ کیا پولیس کا کام یہ ہے جو ہمارے تحفظ کے لیے پبلک سرونٹ ہے وہ ہمارے بچوں کو گھسیٹیں, ہمیں تھانے کے پیچھے کھڑا کر دیں, گیٹ بند کر دیں؟ اچھا بتائیے گا کہ خبیب جو ہے وہ خود وکیل بھی ہیں, والدہ جو ہے سینئر ایس ایس پی بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر اتنا بڑا معاملہ جو ایک چھوٹی سی بات سے اتنا بڑا واقعہ معاملہ بن گیا ہے, تو پیچھے کیا مقاصد نظر آتے ہیں آپ کو؟ سر یہ ہو سکتا ہے کوئی انتقامی کارروائی ہو, کیونکہ خبیب دیکھیں, خبیب صرف ایک وکیل نہیں ہے. خبیب اس وقت انڈر انٹیمیشن ہے سندھ بار کاؤنسل کے, انٹرویو کے ویٹ میں لائسنس پروسیسنگ کے لیے. بار ووکیشنل کورس کا وہ فارم بھر چکا ہے. ہی از اباؤٹ ٹو بی این ایڈوکیٹ. اس کے بعد یہ بچہ کیڈٹ سے پڑھ کے آیا سر, یونیورسٹی آف لنڈن سے اس کی ڈگری ہے LLB کی. اس کی والدہ ایک اعلیٰ افسر ہے, اس کے والد صاحب ایک گورنمنٹ افسر ہے. اور ان کا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بچے کا CRO کرواؤ, اس کا کریکٹر بھی دیکھو, آپ اس کے انسٹیٹیوٹ سے پوچھو کیا ادارے میں کبھی سسپینڈ ہوا ہے جہاں پڑھتا تھا, کیا وہاں کوئی جھڑپ ہوئی کیڈٹ کالج میں, یا یہاں جس ادارے سے یہ پڑھا ہے یونیورسٹی. اور آپ اس اہلکار کا بھی CRO نکلوائیں کہ کتنی بار سسپینڈ ہوا ہے, کتنی بار ایسی کارروائی ہیں, کتنی بار ایلیگیشنز لگے ہیں کہ رشوت لی ہے. یا اس کے بعد سر سب سے بڑا ایویڈنس ہے آپ کے پاس سیف سٹی کیمرہ, آپ کے پاس ہے ایکسس. تھانے کی کیمرہ بھی کھولیں, سیف سٹی کیمرہ بھی کھولیں, کیونکہ آپ کی کیمرہ سے تو تھانے والوں کو ہوتا ہے اعتراض, تو ان کی جو اپنی کیمرہ ہے وہ تو غالباً جھوٹ نہیں بولے گی. اب جو اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انکوائری ہو رہی ہے, وہ ایک افسر کر رہے ہیں, تو آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں سر, انکوائری تو جب رپورٹ آئے گی دیکھا جائے گا, لیکن ایز آف ناؤ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ریکویسٹ یہی ہے. ضیاء الحسن لنجار صاحب جو لاء منسٹر ہیں, وہ خود بھی ہماری فرٹرنیٹی سے, ان کے لیے بے حد عزت ہے. اور ہمارے جو اعلیٰ اہلکار ہیں, IG صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی اعلیٰ جو افسر ہیں,
ان کا میڈیا ٹرائل کر دیا گیا, ان کی عزت کو مجروح کیا گیا, ان کے بچے کا کیریئر ہے آگے یار, ہی از اباؤٹ ٹو بی این ایڈوکیٹ. ابھی وہ انرول ہوا نہیں کہ اس کی آپ نے ایف آئی آر کاٹ کے سوشل میڈیا پہ عزت کی دھجیاں اڑا دی, اس کی تصویریں, کپڑے پھٹے ہوئے تصویر لگا دی. آپ انکوائری کو صاف اور شفاف بنائیں. ادروائز دیکھیں ہمارے پاس الٹیمیٹ ریمیڈی ہے کورٹ, ہم قانون کے مانند ہیں. ہمیں اگر ان کی رپورٹ نہیں سمجھ میں آئے گی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی صاف اور شفاف نہیں ہے. ادروائز کورٹ ہے, کیونکہ اہلکاروں نے بنا اثر, کل کیونکہ دیکھیں ڈیٹین کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے, آپ صحافیوں کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی, آپ خود وہاں موجود تھے سر, جب بیج نہیں تھا ایک اہلکار کو, وہ دروازہ بند کر کے نکال رہے. پھر آپ کا تو چلیں کیمرہ پہلے سے کچھ صحافیوں کا کھلا ہوا تھا, اس میں اس کی ویڈیو آ گئی ہے کہ اچانک سے کیمرہ کھلنے کا کہتے کہتے سنتری کو مار رہے. وہ منہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, سویلین وردی میں. اور آپ مجھے بتائیں سر, کل جتنی نفری تھی, کیا آپ نے اس سے پہلے اس تھانے پہ اتنی نفری دیکھی ہے؟ آج آپ میرے ہمراہ چلیں, کیا تھانے پہ اتنی نفری ہے؟ نہیں ہوگی. کل کوئی القاعدہ کا ٹیررسٹ نہیں تھا اندر سر, ایک لا ابائڈنگ سٹیزن تھا. یہ قصور ہے اگر کہ آپ کسی ایس ایس پی کے بیٹے ہیں یا آپ قانون کے طالب علم ہیں, تو سر یہ بےحد افسوس کی بات ہے. اب اس پہ میں کیا کہوں, یا تو جن آقاؤں کو خوش کرنا تھا, میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, اگر کسی افسر کا بیٹا ہونا جرم ہے, آپ ایس پی ایس ایس پی کے رینک کو پہنچتے ہیں, اس کے بعد آپ کی اولاد بھی ہونا جرم ہے, تو جن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کل یہ حرکتیں کی گئی ہیں, ان اکابرین سے کہیں کہ پارلیمنٹ سے لا پاس کر دیں کہ اعلیٰ افسر بتے ساتھ ہی نس بندی کرا دی جائے. نہ اولاد ہوگی کسی کی, نہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد خبیب کے وکیل. ان کی جانب سے جو ہے ایک اہم پوائنٹس جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں, اور باقاعدہ یہ بھی کہا گیا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کو باقاعدہ عدالت میں دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس افسر جن سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے ان کی بھی جو ہے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, ان کا ریکارڈ چیک کیا جانا چاہیے. محمد خبیب کا بھی ریکارڈ چیک کریں کہ محمد خبیب کس طرح کا لڑکا ہے, اور جو پولیس افسر ہے وہ کس طرح کا جو ریکارڈ ہے ان کا, کیونکہ دونوں جانب سے ویڈیوز آ چکی ہیں, دونوں جانب سے بتایا گیا ہے. پتہ چل رہا ہے کہ رویہ کس کا جو ہے وہ کس سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ پہلے ایک سائڈ کی ویڈیو چل رہی تھی جو پولیس نے بنائی تھی, اب دوسری سائڈ کی ویڈیو بھی آ گئی ہے جو کہ محمد خبیب کی جانب سے بنائی گئی تھی, اور اس میں بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ پولیس افسر جو ہے وہ خود کو کبھی ایس ایچ او بھی کہہ رہا ہے اور کبھی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایس ایس پی کا جو ہے وہ بیٹا ہوں. تو ان تمام تر واقعے کی جو ہے شفاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اور یہ بھی مطالبہ کیا ہے محمد خبیب کے جو والدین ہیں, جو ان کے وکیل ہیں, کہ اعلیٰ جو قیادت ہے, وزیر داخلہ ہوں, وزیر اعلیٰ سندھ ہوں, وہ اس کی شفاف تحقیقات کرائیں اعلیٰ سطحی, تاکہ یہ چیز سامنے آئے کہ اس کے مقاصد کیا تھے, کس کے احکامات پر جو ہے وہ اتنا بڑا ایکشن لیا گیا, مقدمہ درج کیا گیا. جی.